السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا رات کے کچھ حصے میں ہیں اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ کہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس کے پاس تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں، بے شک وہ ذات سننے والی ہے دیکھنے والی ہے۔ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یہ کہ مت بنائیں میرے سوا کوئی کارساز۔ اولاد ہے جن کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ، بے شک وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ہم نے گزشتہ جمعوں میں سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو شروع کر رکھا تھا، جس کو حضرت جابر بن سلیم بیان کرتے ہیں۔ چونکہ درمیان کے اندر معراج شریف والی رات آ رہی ہے تو خیال آیا کہ واقعہ معراج اور معراج شریف کا تھوڑا سا تذکرہ اور اختصار اور اجمال کے ساتھ تذکرہ اس کا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو معجزات بھی دیتے ہیں۔ معجزہ جس کا معنی ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کے کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طاقت کے اندر اور عام لوگوں کے بس کے اندر نہیں ہوتا، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے معجزات کو قرآن مجید جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ بندے کی عقل کے اندر نہیں آتا کہ آگ کے اندر کوئی انسان کو ڈالا جائے اور آگ اس کو نہ جلائے، یہ بندے کی عقل کے اندر نہیں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آپ کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے دریا پر لاٹھی ماری اور اس سے 12 خشک راستے دریا کے اوپر پل بن گئے 12،
جن سے بنی اسرائیل کے 12 خاندان جو ہیں وہ ان سے گزر جاتے ہیں، یہ عقل کے اندر نہیں آتا، قرآن نے بیان کیا ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا آپ نے پتھر پر لاٹھی ماری، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑتے ہیں۔ عقل میں یہ نہیں آتا کہ پتھر لاٹھی کے ساتھ ٹوٹ جائے، پھٹ جائے اور پھر اس سے چشمے پھوٹیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہاتھ پر ہوا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے معجزات ہیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات قوم نے یہ کہا کہ ہمیں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیمات قوم نے کہا کہ ہمیں یہ کوئی معجزہ دکھاؤ، تو ایک پتھر جو ہے اس سے ایک اونٹنی نکلتی ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح پتھر سے اونٹ کا نکلنا اور پھر اس کا آگے بچے دینا، یہ عقل کے اندر نہیں آتا۔ قرآن نے یہ تذکرہ کیا ہے، یہ معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا کسی قبر پر جانا اور اس کو کہنا کہ تم اٹھ جاؤ، قبر کا پھٹنا اور مردے کا وہاں سے اٹھنا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن نے بیان کیا ہے، تو یہ آپ کا معجزہ ہے۔ مجھے حضرات انبیاء کے معجزات جو ہے اس کے بارے میں بیان کرنا اس وقت مقصد نہیں ہے۔ آپ جب معجزے کا معنی اور مفہوم ذہن کے اندر رکھیں گے تو واقعہ معراج کے بارے میں ذہن کے اندر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا کہ یہ واقعہ کس طرح ہو گیا، اور ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ واقعہ معراج اللہ رب العزت کی ذات نے ظاہر فرمایا ہے۔ آپ کی نبوت والی زندگی 25 سال ہے یا 23 سال آپ کی نبوت والی زندگی ہے۔ 13 برس آپ نے مکہ معظمہ کے اندر گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ پاک کے اندر گزارے ہیں، اور 13 برس گزرنے کے بعد آپ نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پاک کی طرف تھی۔ اس سے کچھ ماہ پہلے 11 ماہ تھے یا اس سے کم و زیادہ پہلے رجب کا مہینہ تھا۔ اس رجب کے مہینے کی 27ویں شب کو ایک واقعہ پیش آیا، اور جس کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا ہے۔ یہ آپ کا گویا کہ سفر نامہ ہے۔ واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نامہ ہے، جو مکہ معظمہ سے آپ نے سفر کیا اور بیت المقدس آپ پہنچے، اور پھر آپ نے وہاں سے سفر کیا اور آسمانوں پر پہنچے، اور 7 آسمانوں پر آپ کا یہ سفر کرنا ہے، اور راستے کے اندر بہت سارے عجائبات ہیں۔ یہ سارا سفر نامہ رات کے کچھ حصے کے اندر، جس حصے کے بارے میں متعین نہیں کیا جا سکتا وہ کتنا ٹائم لگا اور کتنا وقت لگا، اور آپ کا یہ سفر ختم ہوا اور آپ نے اس سفر کی تکمیل فرمائی ہے، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ جو زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، جو زمین سے آسمان کی طرف سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کا ویسے معنی ہے رات کا سفر کرنا، اور معراج کا معنی سیڑھی ہے جس کے ساتھ آدمی عروج پر جاتا ہے، بلندی پر جاتا ہے۔ معراج سیڑھیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر زمین سے آسمان کی طرف بھی تھا تو اس لیے اس کو معراج بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ کا سفر رات کے اندر تھا اس لیے اس کو اسراء بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اسراء کا لفظ بھی بولا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے معراج کا لفظ بھی بولا ہے۔
یہ سارا واقعہ جس طرح حضرات انبیاء کے واقعات ان کی شان کو اور ان کے رتبے اور مقام کو بیان کرنے کے لیے ہیں، یہ واقعہ معراج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس کا تعلق خواب کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئی اور آپ نے خواب کے اندر مکہ سے بیت المقدس کا اور وہاں سے آسمانوں کا اور پھر آسمانوں پر مختلف انبیاء سے اور راستے کے اندر آپ نے عجائبات کو دیکھا اور خواب ختم ہوئی اور آپ نے صبح کو تذکرہ کر دیا مجھے یہ خواب آئی ہے۔ نہیں، یہ سفر روح مع الجسد، جسم بھی تھا اور روح بھی تھی، اس کے ساتھ آپ نے بیداری کے اندر آپ نے یہ سفر کیا، اور مکہ سے یہ سفر ہے اور یہ بیت المقدس تک سفر ہے اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہے۔ اس سارے سفر کو کبھی اسراء کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی معراج کہہ دیا جاتا ہے، کبھی یہ زمینی سفر اس کو اسراء کہا جاتا ہے اور آسمانی سفر اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور یہ سارا سفر نامہ اس کا نام کیا ہے؟ واقعہ معراج۔ تو ہم واقعہ معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ معراج کا تذکرہ در حقیقت ہمارے آقا کی شان کا تذکرہ ہے اور ان کے رتبے کا اور ان کے مقام کا تذکرہ ہے، در حقیقت ان کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ یہ معراج کا مہینہ، رجب کا مہینہ، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ 7واں مہینہ بنتا ہے۔ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اور پھر اس کے بعد 7واں مہینہ جو آتا ہے وہ رجب کا آتا ہے، اور پھر 8واں مہینہ شعبان کا، اور 9واں مہینہ رمضان کا، اور 10واں مہینہ شوال کا، اور پھر اس کے بعد 11واں ذی قعدہ کا، اور آخری سال کا مہینہ وہ حج کا مہینہ ہے، جس کے اندر اہم ترین فریضہ جس کو حج کہا جاتا ہے، جو مکہ معظمہ اور اس کے قرب و جوار کے اندر ایک فریضہ ادا ہوتا ہے، اور ساتھ مدینہ پاک کی حاضری ہوتی ہے جس کو حج کہا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے۔ واقعہ معراج میں نے کہا ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ واقعہ معراج کے بارے میں کتب حدیث، تمام کتب حدیث کے اندر واقعہ معراج جو ہے اس کو ائمہ محدثین نے اپنی اپنی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر بھی واقعہ معراج جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ تذکرہ ذرا اختصار کے ساتھ ہے اور اجمال کے ساتھ ہے۔ قرآن کی تفسیر خود آقائے دو جہاں ہیں، سرکار دو جہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس مختصر کا تفصیلی تذکرہ آقا نے اپنے ارشادات گرامی کے اندر بیان کر دیا، جن کو کہا جاتا ہے کتب حدیث کے اندر اس واقعہ کا جو ہے وہ تفصیلی تذکرہ آتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور آپ کو بیدار کیا اور حرم کعبہ کے اندر لائے، اور آپ کے ساتھ کہتے ہیں میکائیل بھی آپ کے ساتھ تھے، اور پھر ایک سواری لائی گئی وہاں پر، یعنی بیت اللہ کے اندر آپ کے ساتھ کئی عجیب قسم کے واقعات پیش آئے۔ میں چونکہ اس واقعہ کو بحیثیت واقعہ بیان کرنا نہیں چاہ رہا کہ اس پر کئی جمعے لگیں گے، اس لیے میں اس کو اسی جمعے کے اندر میں مختصر طریقے کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر وہاں آپ کے لیے سواری لائی گئی، اس سواری کو براق کہا جاتا ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، تو بجلی کی مانند جس طرح کہ بجلی کہاں یہ پیدا ہوتی ہے اور بجلی کہاں سے آتی ہے، وہاں سے جب گرڈ سے آن کیا جاتا ہے تو بجلی کہاں تک پہنچ جاتی ہے اور کتنے وقت کے اندر پہنچ جاتی ہے، تو یہ سواری بھی اسی طریقے کے ساتھ تیز تھی، اس کو براق کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جنت کی سواری تھی، اور جس پر آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ردیف، آپ کے ردیف اس کو کہا جاتا ہے جو سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے آگے ہیں، اور امام
ملائکہ جو ملائکہ کے سردار ہیں، سب سے بڑے رتبے اور مقام والے ہیں، جن کا نام حضرت جبرائیل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ راستے کے کئی عجائبات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اندر دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک عجیب واقعہ جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب مکہ سے جائیں نا، بیت المقدس شام کا علاقہ ہے، تو مدینہ پاک راستے کے اندر آتا ہے۔ یہ جو بدر کی لڑائی ہوئی، یہ در حقیقت یہ قافلہ شام کو گیا تھا، اور شام بیت المقدس یہ علاقہ ہے۔ تو راستے کے اندر جب واپس آ رہا تھا تجارتی قافلہ، ان کا راستہ روکا گیا، اور اس وقت جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ سفر شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے، جہاں بہت کھجوریں اور جن کو یثرب کہا جاتا تھا، وہاں سے گزر ہوا تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یہاں اتریں اور یہاں 2 رکعت نفل ادا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اور پھر پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے لیے دار ہجرت ہے۔ جب مکہ کو آپ چھوڑیں گے اور جس بستی میں اور جس علاقے کے اندر آپ تشریف لائیں گے، جس کو یثرب اس زمانے میں کہا جاتا تھا، یہ وہ علاقہ ہے، یہاں آپ نے ہجرت فرما کر آنا ہے، تو یہاں آپ کو 2 رکعت نفل ادا کرنے چاہیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب کسی اپنا گھر بناتا ہے تو گھر سے منتقل ہوتا ہے، تو آدمی جس جگہ منتقل ہو کر جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ، آدمی نماز پڑھے، نفل پڑھے، اور پھر وہاں پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ دکانداری کا سلسلہ ہے یا فیکٹری ہے، وہاں پر آدمی نماز پڑھے اور اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ جو مقدس جگہیں ہیں وہاں پر اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ واقعہ معراج کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ پھر آپ وہاں سے آگے چلے تو ایک جگہ آئی جس کو سینا کہا جاتا ہے، وادی سینا یا طور سینا جس کو کہا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ہوا تھا، اور جہاں پر یہ حکم آیا تھا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ اے موسیٰ جوتے اتاریے، یہ طوا وادی ہے اور یہ پاکیزہ اور مقدس وادی ہے، آپ یہاں پر جوتوں کو اتار لیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا رب، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلعن علی، جوتے اتاریے۔ وہاں بھی آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اور پھر آگے گئے تو ایک جگہ پر گزر ہوا، کہا یہاں پر بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور بتایا گیا کہ یہ مدین ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بستی ہے۔ سورۃ قصص کے اندر اللہ کی ذات نے اس شہر کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے، جس کو مدین کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے آگے گئے تو ایک جگہ سے گزر ہوا، اس کو بیت لحم کہا جاتا ہے، اور کہا گیا کہ یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جائے ولادت ہے، اور جس وقت حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم، یا مریم، وہ مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کے یہ جو کھجور کا تنا ہے، فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، آپ یہ کھجور کے تنے کو ہاتھ لگائیے اور حرکت دیجئے، آپ کے لیے تازہ کھجوریں آئیں گی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ کُلی وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، آپ کھاؤ اور پیو، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے تو یہ کہہ دو کہ انی نذرت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے کہ آج میں کسی انسان کے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ اور پھر جب لوگوں نے تانا دیا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، یہ تو نے کہاں سے لے آئی ہے؟
فاشارت الیہ، آپ نے حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی طرف. انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کا بچہ بھلا وہ کس طرح بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ بول پڑے علیہ السلام انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب ملی ہے اور مجھے نبی اور رسول بنایا گیا ہے. تو کہا کہ یہ کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے بیت اللحم، یہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز کو ادا کیجئے. آپ بیت المقدس میں پہنچے اور کہتے ہیں کہ آپ کے پہنچنے کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی آ گئے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی مسجد ساری کی ساری بھر جاتی ہے. کسی کے لیے آرڈر ہوتا ہے وہ اذان دیتا ہے، اور کسی کے لیے حکم ہوتا ہے اور وہ اقامت کہی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد سارے اس انتظار کے اندر تھے کہ اس کی جماعت کون کرائے گا. تو حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ امام الانبیاء ہیں. یہ ہے لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس وقت ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء، انبیاء کے آپ امام ہیں، تو آپ نے بیت المقدس کے اندر آپ نے نماز کو ادا کیا، اور سارے مقتدی آپ کے پیچھے جو تھے وہ انبیاء تھے اور رسول تھے، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ سفر نامہ پہلے تھا، اور پھر اس کے بعد سیڑھی لائی گئی، تو آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوتا ہے، اور اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. پھر آسمانوں پر آپ کا جانا ہوا، تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر سلام و جواب اور دعا اور تذکرے کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو دونوں خالہ زاد ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اور پھر جب وہاں سے آگے ہوتے ہیں تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں اور آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے. قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور یوں کہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات. سبحان کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں اللہ کی طاقتوں کا اور قدرتوں کا قرآن مجید کے اندر مطالعہ کریں تو سبحان کا لفظ آتا ہے. جہاں یہ بتانا ہوتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی طاقت ہے اور اسی کی قوت ہے اور اسی نے یہ سارا کام کیا ہے، تو کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. جتنا اس کا علم ہے کسی کا علم نہیں ہے، جتنے اس کے اختیارات ہیں اتنے کسی کے اختیار نہیں ہے. وہ پوچھتا ہے لیکن ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدی لیلا من اللیلن، لیل رات کو کہا جاتا ہے. اسراء کا معنی بھی رات کا سفر ہے اور لیل کا معنی رات ہے. جب دونوں کو ملاتے ہیں تو کہتے ہیں معنی یہ بنتا ہے رات کے کچھ حصے کے اندر انہوں نے سفر کرایا اللہ کی ذات نے اپنے بندے کو. تو عبد عربی زبان میں جسم اور روح دونوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو عبد کہا جاتا ہے. خواب والا تذکرہ اس کے اندر عبد کا تذکرہ نہیں آتا ہے. پھر فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدی لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ معظمہ کی مسجد کو کہا جاتا ہے. حرام کا معنی ہے عزت، مسجد حرام عزت والی مسجد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ نے زمین پر بنایا ہے وہ مکہ میں ہے، جس کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام مسجد حرام ہے. اور پھر کہا الی مسجد الاقصی، اور یہ سفر آپ کا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تھا.
اور پھر کہا الذی بارکنا حولا، کہ جس کے پاس اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، یہ بیت المقدس کا علاقہ برکتوں والا، وہاں پر 20 انبیاء کی تشریف آوری ہوئی ہے، اور وہاں جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ تھا ایک وقت۔ پورا مکہ زمانہ 13 برس کا زمانہ یہ قبلہ جو ہے وہ مکہ معظمہ رہا، بیت المقدس رہا۔ آپ بیت المقدس کی طرف بھی کرتے تھے اور بیت اللہ کی طرف اس طرح رخ کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی اس میں آ جائے اور بیت اللہ بھی آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد 16 یا 17 مہینے جب آپ مدینہ پاک چلے گئے تو پھر اس وقت بھی قبلہ آپ کا بیت المقدس تھا۔ پھر اللہ کی ذات نے یہ آیات مبارکہ نازل کر دی، من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ جہاں بھی ہیں اب آپ نے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرنا ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، اور یہ مسلمانوں کا یہ قبلہ بن گیا۔ اور جس جگہ پر حکم آیا، آپ نماز کے اندر تھے، آپ نے فولی وجہ کا حکم یہ آیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریں۔ مدینہ پاک اللہ تعالیٰ لے جائے تو مسجد قبلتین ہے، وہاں ایک قبلہ اس طرف ہے اور ایک قبلہ اس طرف ہے، کیونکہ جب نماز شروع ہوئی تو آپ کا قبلہ یہ تھا، اور نماز کی تکمیل ہوئی تو آپ کا قبلہ مسجد حرام اور بیت اللہ تھا۔ تو کہا اللہ نے وہاں بڑی برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ رات کے کچھ حصے میں زمین کا سفر ہو، یا رات کے کچھ حصے میں پھر آسمانوں کا سفر ہو، اور پھر یہ سارے کے سارے سفر کی تکبیر رات کے کچھ حصے کے اندر ہو جائے، اور پھر آپ اس کا اعلانیہ تذکرہ کریں، اور پھر مکے والے اس پر اعتراضات کریں، اور پھر آپ سے مختلف سوالات کریں، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں۔ میں نے جو شروع میں بات کہی اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ کرانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس اللہ کی ذات نے قبر سے مردوں کو زندہ کیا، اور جس اللہ کی ذات نے مٹی سے بنے ہوئے پرندوں کے اندر جان پیدا کر دی، جس اللہ رب العزت کی ذات نے پتھر سے اونٹنی کو نکالا، اور جس نے پتھر سے 12 چشمے نکال دیے، اور جس نے دریا اور سمندر پر بنی اسرائیل کے لیے 12 خشک راستے بنا دیے، اس اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے کے اندر سفر کرایا، جو زمینی سفر تھا اس کو اسراء، جو آسمانی سفر تھا اس کو معراج۔ یہ سارے کے سارے واقعہ کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، اور کتب حدیث کے اندر اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ تو واقعہ معراج اس کا خلاصہ اب کیا نکلا؟ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ رتبہ ہے آقا دو جہان کا، اور یہ تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، پھر نماز وغیرہ وغیرہ۔ اب آخری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے تلاش بھی کیا، کتب کے اندر پڑھا بھی، دیکھنا بھی چاہا، لیکن اس رات کے اندر شب بیداری کا مجھے کہیں پر شب بیداری کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ اس رات میں اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، اس میں یہ رکعت ہو، وہ رکعت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر مدینہ پاک میں آپ 10 سال رہے ہیں۔ کتنے؟ یہ چند مہینے پہلے مکہ معظمہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اور مدینہ پاک کے اندر پھر آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کے 10 سال گزارے۔ مجھے نہیں کہ آپ نے کسی بھی سال آپ نے معراج، شب معراج کے موقع کے اوپر آپ نے کوئی شب بیداری کا اعلان کیا ہو، یا خلفائے راشدین کا زمانہ، یا حضرات صحابہ، یا واقعہ معراج یعنی 27ویں دن آنے کو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ میں نے کیا عرض کیا ہے، تلاش کے باوجود مجھے شب بیداری رات کی اور دن کا روزہ کہیں نہیں ملا، تو یہ پھر واقعہ آپ کی فضیلت ہے اور شان ہے اور رتبہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنی کروڑہ رحمتیں اس جان اقدس پر نازل کرے جس کو اللہ نے واقعہ معراج دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت میں مجھے اور آپ کو ان کی سفارش نصیب فرمائے، اور ان کا قرب ہو اور سفارش نصیب ہو۔ زندگی
ان کی تابع داری کے ساتھ ہو اور ان کے فرمان پر عمل کرنے کے ساتھ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ہیں ادا فرما لیجیے۔